قرآن سے ہی پڑھوں گی، اور قرآن کی جو آپ کے جو جیسے لاجک ہے، تھائیولوجی ہے، اور اس کی فلاسفی ہے، اسلامک آئیڈیالوجی ہے، اور اس کی جو لاجکس ہیں، تو وہ ہماری ضروری ہے کہ ہم قرآن کے ذریعے بیان کریں. کیونکہ دیکھیں عام تو بندہ پڑھتا ہے لیکن ترجمے کے ساتھ بہت کم میں نے دیکھا لوگ پڑھتے ہیں. تو آج میں کوشش کروں گی کہ کافی آیتیں جو کیونکہ آیتوں کے مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں آپ قرآن میں جیسے پہلے پارے میں جو ذکر ہے وہ آپ کو 27ویں میں ملے گا، اس طرح جو چوتھے پارے میں ہے وہ آپ کو 18ویں میں ملے گا، اسی طرح جو آپ کے 22ویں پارے میں ہے وہ آپ کو ملے گا 15ویں پارے میں. تو یہ ڈفرینٹ وہ چیپٹرز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں کنیکٹ کرنا پڑتا ہے ہمیں، اور ان سب کو چن کے ہمیں بیان کرنا پڑتا ہے. تو میں کوشش کی ہے کہ قرآن کو جس طریقے سے میں نے اس جگہ جگہ سے اٹھایا ہے وہ سارے ٹاپکس میں انشاءاللہ آپ کو تھوڑی تھوڑی ہر آیت کا میں دوں گی، اور آپ لوگوں کو اس میں فیضیات ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب میں پڑھتی ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ اس کے بعد یہ دعا بھی کریں گے، اور اس کے بعد باقی نعتیں بھی ہوں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وابوالقاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وکتاب المتین وصدق القائلین وقول الحق یامر بالقلوب والابصار ویمدبر اللیل والنہار یحمل الحول والحوال حول حالنا الی احسن حال. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وقنا عذاب النار ادخلنا الجنہ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن شریف میں رب العزت کئی میں آیتیں پڑھوں گی، اس میں تھوڑی تھوڑی پڑھوں گی تاکہ آپ نا ماشاءاللہ بہت سمجھدار تمام بیٹھی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ زیادہ بہتر گھر جا کر اس کو بھی آپ دیکھیے گا. تو میں ایک آیت پڑھوں گی، اس کے بعد 2-3 اور بھی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، جیسے ہے ان الذین آمنوا استجیبوا اللہ اذا دعاکم، اور ایک ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب جب تمہیں رسول پکارے، جب جب تمہیں صدا دے. دیکھیں ہم میلاد بھی کر رہے ہیں اور اس طرح کی مجالس بھی ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں جوڑنے کا کام کرنا ہے، ہمیں سب کو بلانا ہے، ہم سب سے پیار سے بات کرنی ہے، اور ہر ایک کو ہم نے اپنے قرآن کے بارے میں اور اس کے کیونکہ فرقے تو میں نے نہیں دیکھے کہ کہیں دو فرقے قرآن میں نے دیکھے، کوئی فرقہ نہیں ہے قرآن میں. اور 73-72 میں قسم کھا کے کہہ رہی ہوں قرآن میں کوئی فرقہ نہیں، یا تو ایک جو مومن ہے یا کہ پھر وہ گناہ گار سرکش یا گمراہ ہو کر کافر ہوتے ہیں. تو 2 فرقے ہیں اور اس کے علاوہ فرقہ نہیں ہے. تو میں تھوڑی سی آپ کو اس کی بتاؤں گی. ان الذین آمنوا استجیبوا اللہ اذا دعاکم، کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لبیک کہو رسول اللہ کو جب جب وہ تمہیں پکارے، جب جب صدا دے. کیونکہ جب میں نے اس آیت کو ریسرچ کی ایز اے گرامر، اس کی جو فلاسفی ہے، اس کی جو لاجک اور اس کی جو آئیڈیالوجی جو سائیکولوجی بندہ نکالتا ہے نا، اس کا نچوڑ نکالتا ہے کہ یہ جب میں نے دیکھا تو اس میں یعنی کہ اللہ اور رسول پکارے الگ الگ نہیں ہے. جب جب رسول صدا دے گا، جب جب رسول صدا دے گا تو منہ سے اللہ کی آواز نکلے گی. نبی میری آواز، نبا صدا. نبی اللہ کہتا ہے، نبی اللہ، نبی کا مطلب یہی ہے، آپ گرامر میں بھی دیکھ لیں. تو جب جب تمہیں رسول پکارے تم نے لبیک کہنا ہے. تو اسی طرح ابھی آپ ایک صحابی تھے جو مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، میں مختصر واقعہ بیان کروں گی. ایک لڑکا، تو انہوں نے آواز دی، رسول اللہ مسجد نبی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ جلدی جلدی نماز پڑھنے کی طرف جا رہے تھے. تو صدا دی، اے ابی کعب ذرا ادھر آنا، اے ابی کعب ذرا میری بات سننا. تو ابی کعب نے نماز شروع کر دی اور جلدی جلدی پڑھ کے رسول اللہ کی طرف پہنچے. کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا. تو رسول اللہ نے بھی یہ فرمایا کہ جس نے تمہیں تعلیم نماز کی دی ہے، جس نے تعلیم دی وہ تو اس کو تو تم نے پیچھے کر دیا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ جو بھی میں نے تمہیں پکارا تو تم نے صدا میرے کو جواب کیوں نہیں دیا. اور تم نماز میں جس نے تعلیم دی، نماز تو تیری تعلیم دی گئی ہے جو اسے میں نے تمہیں بتایا تھا. تو اس کا مطلب یہ کہ اتباع، پیروی اور اطاعت. تو پھر رسول اللہ نے آیت پڑھی اور پڑھ کے فرمایا کہ ان الذین آمنوا استجیبوا اللہ اذا دعاکم. کیا تم نے قرآن میں آیت نہیں پڑھی؟ جب وہ انہوں نے آیت پڑھ کے سنائی تو اس آیت کا مطلب میں نے جو نکالا ہے گرامر کے حساب سے کہ جب جب رسول پکارے گا، اللہ آواز دے گا
और तुम दौड़ो, लब्बैक कहो, भागो उसकी तरफ, लपको, दौड़ो का लफ्ज़ है इसमें, और हाजिर हो जाओ उनकी खिदमत में फौरी तौर पर। तो आज मैं एक और आयत आपको मैं बताऊंगी, जैसे कुरान का दिल यासीन है, इसकी भी मैं एक छोटी सी आपको लाइन बताती हूँ। तो वो है कि यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नका लमन मुरसलीन। तो अभी मैं एक एक लाइन इसलिए बयान कर रही हूँ कि फिर बहुत ज़्यादा कई घंटे बन जाएंगे। तो जो है यासीन इन्नका लमन मुरसलीन, जो इन्ने का लफ्ज़ आता है ना, तो इन्ने का मतलब ये होता है कि तू है, यानी कि इन्ने का यानी जो सीगा वाहिद है, ग्रामर की सभी सीगा वाहिद है। और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम मेरे मुर्सलीन में से हो और तुम सिरात मुस्तकीम पर हो। तो हो का लफ्ज़ जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यू चल रहा है ग्रामर के हिसाब से कि वो जब से थे और अब तक है। तो अल्लाह ने नूर मोहम्मद को वदियत करके हर इंसान के अंदर दाखिल कर दिया है। आज मैं इसकी थोड़ी सी लॉजिक और इसकी फिलॉसफी और आइडियोलॉजी और इसकी थोड़ी आइडियोलॉजी इस्लामिक आपको इस्लामिक आइडियोलॉजी के मुताबिक सब कुछ बताऊंगी। वो इस तरह से कि कुरान के बारे में थोड़ा सा एक और जुमला कर दूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। तो कुरान में है कि कुरान शहादत देता है आपका कि किसने पढ़ा, किसने नहीं पढ़ा, कौन अमल करा, किसने अमल नहीं करा। तो एक बहुत प्यारी हदीस में एक नज़र से गुजरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फरमाया कुरान लका व अलैका, कुरान हुज्जतुन लका व अलैका। तो अब कुरान जो है वो हुज्जत है, आपके ऊपर एक शहादत देगा वो आपकी कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो कुरान जाकर अल्लाह ताला के सामने खड़ा होगा कि इस बंदे ने मुझे पढ़ा था, इस बंदे ने बड़े कॉन्शियसली मुझे पढ़ा था, बड़े तदब्बुर से मुझे पढ़ा था, इसने मेरे समझा था और इसने बड़ी कॉन्शियसली मेरे को ना सेंसिटिव तरीके से अल्लाह की इताअत की थी कि अल्लाह की इताअत को उसने छोड़ा नहीं था। वो गवाही देगा और कहेगा इसने पढ़ा था, इसने समझा था, इसने सोचा था, इसने दिल से माना था कुरान को, और ये कुरान को तर्जुमे के साथ इसने पढ़ा था, ये नहीं कि कुरान है। अच्छा, फिर आपके या तो लका मतलब आपके साथ है, या तो फिर अलैका आपके ऊपर खिलाफ हो जाएगा कुरान। वो गवाही देगा अल्लाह के सामने कि कुरान घर में मौजूद था, मैं था घर में, ये मानता भी था कि कुरान है और मैंने नहीं पढ़ा, मैं बस टाइम नहीं था, मैं ये नहीं था। कुरान खिलाफ किस तरह होगा? अलैका। वो किस तरह से होगा? वो कहेगा ये बदबख्त ना नमाज, ये बदबख्त के घर कुरान था, ये कभी मुझे पढ़ता नहीं था, ना ये मेरे मतलब से पढ़ता था, ना ये मायने से पढ़ता था, ना ये तर्जुमा करता था, इसको कुरान से कोई रब्बत नहीं थी, और इसने ना कुरान को समझा और अगर कभी इसने सोचा भी तो कुरान को इसने सिर्फ जल्दी जल्दी पढ़ा और इसके मायने समझाने, ना इसके तर्जुमा जाना, ना इसकी तफसीर जानी, ना इसके तदब्बुर से सोचा, तो कुरान उसके खिलाफ गवाही दे देगा। तो अल्लाह ताला फिर आपको बताइए, अल्लाह तो शारिक से करीब है ना, तो अल्लाह किस तरीके से फिर वो अल्लाह ताला एक एक हरकत पर अल्लाह ताला कड़ी नजर रखता है। तो दूध भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद।